السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے سورہ مطففین کا آدھا حصہ تلاوت کیا تھا اور اس میں موجود قواعد سیکھے، کون سے الفاظ کو پر پڑھنا چاہیے، کون سے مخرج کو کہاں سے نکالنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم نے کل کی ویڈیو میں دیکھی تھیں۔ تو چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری روز کی کلاس میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ امید ہے آپ روزانہ سیکھتے ہوں گے۔ تو چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، چلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔ کلا، یہ جو مد اس کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ 3 حرکات عربیہ یعنی کہ 3 الف کے برابر ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں کلا، آپ نے غلط پڑھا۔ آپ پڑھتے ہیں کلا، یہ آپ نے ٹھیک پڑھا۔ ان، نون کا غنہ ادا کرنا ہے۔ کتاب الابراری، ایک را پر پڑھنی ہے اور یہ را باریک پڑھنی ہے۔ پر کا مطلب یہ ہے اس را کے اوپر زبر ہے تو یہ موٹی کر کے پڑھی جائے گی، جبکہ اس را کے نیچے زیر ہے تو یہ باریک پڑھی جائے گی۔ قانون اور قاعدے کے تحت اگر را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھی جاتی ہے، اگر را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے، اگر را ساکن ہو تو پھر اس سے پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے کہ اس پہ کون سی حرکت ہے، پھر اس کے مطابق را کو پڑھا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ، آپ نے دھیان دیا ہے ادھر بھی لام پہ بھی شد ہے اور یا پہ بھی شد ہے اور پھر یا ساکن کے ساتھ ہے۔ اگر آپ اس کو علیین پڑھتے ہیں تو آپ غلط پڑھتے ہیں۔ عموماً لوگ اس طرح پڑھتے ہیں علیین، نہیں، علیین ادا کریں آپ، علیین۔ اور اس کو کیسے ادا کریں گے؟ علیون ادا کر کے پریکٹس کریں اس کا۔ اچھا، غلطی کیا کی جاتی ہے؟ غلطی کی جاتی ہے ادراکا پڑھا جاتا ہے۔ بالکل بھی اس لفظ کو ہم لمبا نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، تو ہم اس کو اتنا ہی لمبا کریں گے جتنا کہ زبر کا حق ہے۔ کھڑی زبر کو لمبا کیا جاتا ہے جبکہ اس کو پڑی زبر کہتے ہیں۔ یہ پڑی زیر ہے اور یہ سیدھا پیش ہے، ان کی مقدار بالکل لمبی نہیں ہوتی۔ جیسے ہم نے قاعدے میں تختی پڑھی تھی، حمزہ زبر ا، با زبر با، تا زبر تا، اتنا سا لمبا کرنا ہے، مطلب اتنا سا پڑھنا ہے، لمبا بالکل بھی نہیں کرنا۔ ادراکا پڑھتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ ادراک، ٹھیک ہے۔ علیون، اس میں ادائیگی کا خیال رکھنا ہے۔ کتاب مرقوم، کتاب، یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ نون تنوین، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، یہ قاعدہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا لیکن میرے خیال سے آج پھر اس کی ریویژن کر لیتے ہیں اور روزانہ ایک قاعدے کو ہم بار بار پڑھیں گے تاکہ آپ سیکھ جائیں۔ آج ہم اس سبق میں زیادہ تر ڈسکس جو کریں گے وہ ادغام بالغنہ پہ کریں گے۔ ادغام بالغنہ لکھنے کا طریقہ تو سب سے پہلے سیکھ لیں۔ ایسے لکھا جاتا ہے بالغنہ، ادغام بالغنہ، ٹھیک ہے۔ ادغام بالغنہ کا قاعدہ یہ ہے، قرآن مجید میں جب کبھی نون ساکن آئے یا کسی حرف کے اوپر 2 زبر آئیں یا کسی حرف کے نیچے 2 زیر آئیں یا کسی حرف کے اوپر 2 پیش آئیں، نون ساکن یا نون تنوین کا حرف، یعنی یہاں پہ سمجھ لیں یا ہے، آپ سمجھ لیں الف ہے، الف سے لے کے یا تک کسی بھی حرف کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش آئیں اور ان کے بعد یا نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد یا، میم، واو، نون، ان میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو یہاں پہ ادغام ہوگا اور غنے کے ساتھ ہوگا، بالغنہ غنے کے ساتھ، بلا غنہ غنے کے بغیر۔ تو ادغام کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک بالغنہ ایک بلا غنہ۔ کل ہم بلا غنہ پہ تبصرہ کریں گے، آج بالغنہ کو دیکھ لیں۔ اس کی مثالیں کیا ہیں؟ جیسے کہ من یقول، یہ اس کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔
نون ساکن کے بعد یا آ گیا تو من یقولو، آپ نے نوٹس کیا ہم نے من یقولو نہیں پڑھا، نہ ہی ہم پڑھ سکتے ہیں من یقولو، تو اس کو کیا پڑھیں گے من یقولو، جیسا کہ ہم نے آج پڑھا ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ مثال چیک کر لیں، نون تنوین کے بعد ویل یومئذ، یہ بھی نون تنوین کے بعد یا آ گیا، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی نون تنوین کے بعد یا کی، نون ساکن کے بعد یا آیا تو کیا بنا من یقولو، سمجھایا جو میں نے آپ کو ہے، نون ساکن کے بعد یا آ گیا۔ اسی طرح باقی تمام حروف بھی، نون ساکن کے بعد میم آیا تو بھی غنہ ہوگا، نون ساکن کے بعد واو آیا تو بھی ادغام بالغنہ ہوگا، نون ساکن کے بعد نون آ گیا تو بھی ادغام بالغنہ ہوگا۔ اسی طرح نون تنوین ہے، ان میں سے کسی بھی ایک نون تنوین کے ساتھ یا آیا تو بھی غنہ، جیسا کہ یہ نون تنوین کے ساتھ یا آیا، اور یہ سارے حروف اسی طرح ہوں گے۔ تو یہ اصل جو قانون ہے وہ نون ساکن اور نون تنوین کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ہم نے کیا پڑھا تھا یہاں پہ؟ کتاب مرقوم، یہ دیکھیں نون تنوین کے بعد میم آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا، کسی بھی حرف کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش ہوں تو وہ نون تنوین کہلاتے ہیں۔ یشہدہ المقربون، را کو پر پڑھیں گے، ان الابرار لفی نعیم، ان نون کو پر غنہ کر کے پڑھیں گے، ان الابرار لفی نعیم، یہ دونوں را جو ہیں یہ پر پڑھے جائیں گے۔ علی الارائک ینظرون، آپ نے نوٹس کیا ہم نے مد کو کتنا لمبا کیا؟ یہ جو مد ہے یہ 5 الف کے برابر ہے۔ را کو ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، اور یہاں پہ ہم نے اخفا کا قاعدہ ادا کیا ہے، نون کو کسی حد تک چھپا کے پڑھا ہے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، مجھے ایسا لگتا ہے عموماً جو غلطی کی جاتی ہے وہ پڑھا جاتا ہے عریفو، ایسے پڑھا جاتا ہے، ایسے نہیں پڑھنا آپ نے، تعرفو فی وجوہہم نظرۃ النعیم، یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے، نون کے اوپر کبھی بھی شد آ جائے یا میم کے اوپر کبھی بھی شد آ جائے تو ہر حال میں غنہ ہوگا، ادغام بالغنہ کے علاوہ بھی غنہ ہوگا۔ یسقون من رحیق مختوم، یسقون قاف لین کے ساتھ پڑھا جائے گا، من رحیق مختوم، یہ دیکھیں ہمارے پاس پھر ادغام بالغنہ آ گیا، نون تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے میم آ گیا تو اس لیے یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ ختامہ مسک، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس لفظ کو اگر آپ کو لگتا ہے مشکل ہے تو یہ سیکھ لیں، فلیتنافس المتنافسون۔ ومزاجہ من تسنیم، عینا یشرب بها المقربون، یہ دیکھیں جناب نون تنوین کے بعد یا آ گیا ہے تو ہم نے بورڈ پہ بھی یہی کیا تھا کہ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یا میم واو نون ان میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا، تو یہاں پہ ہمارے پاس یا آ گیا ہے تو یہاں بھی ادغام بالغنہ ہو رہا ہے۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون، ان الذین اتنا غنہ کرنا ہے اس کا نون کے اوپر شد پہ، اجرمو میں جیم پہ قلقلہ کرنا ہے اور را کو پر کر کے پڑھنا ہے، کانوا من الذین کانوا واو مدہ یضحکون، آپ کو لگ رہا ہے میں نے کیسے ہا نکالا ہے، کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ اس کو آپ سمجھیں اور سیکھیں، ہا کی آواز جو ہے اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے اور ضاد کو پر پڑھنا ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا هُمْ يَتَغَامَزُونَ، مرو ہم پڑھتے ہیں تو ٹھیک کر لیں، مرو بہم،
بِهِم ہے یہ یتغا غین کو پر پڑھنا ہے مزون وَإِذَا انقلبوا إِلَى مد کی مقدار دیکھ رہے ہیں آپ یہ مد اور یہ مد دونوں تین تین الف کے برابر ہیں وَإِذَا نہیں پڑھنا آپ نے وَإِذَا انقلبوا موٹے قاف کے ساتھ اہلی اچھا جی إِلَى أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ یہاں پہ بھی اخفا ہو رہا ہے اور یہ قاف موٹا پڑا جائے گا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ مد کی مقدار آپ نے دیکھ لی إِنَّ غننے کی مقدار دیکھ لی آپ نے هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ یہ لفظ اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں اگر آج آپ نے نہیں غور سے سنا تو آپ بھی غلط ہی پڑھتے رہیں گے لَضَالُّونَ اتنا مد کو لمبا کرنا ہے اور لام پہ تھوڑی سی جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوگی کیسے لَضَالُّونَ اتنی سی اس کو بار بار پڑھیں اس کو سیکھیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ وَمَا مد کی مقدار چیک کر لیں أُرْسِلُوا را کو پر پڑھنا ہے حافظین ہا کے مخرج کا بھی دھیان رکھیں اور زوا کے مخرج کا بھی دھیان رکھیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ زوات کو پر پڑھنا ہے اور ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ میں را کی مد کا دھیان رکھنا ہے اور را کو پر بھی پڑھنا ہے يَنظُرُونَ زوا کو بھی پر پڑھنا ہے اور را کو بھی پر پڑھنا ہے هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ را کو پر پڑھنا ہے سُوِّبَل نہیں پڑھنا آپ نے کیونکہ سین اور سا دونوں میں فرق ہے سین سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے جبکہ سا نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی سورہ مطففین اب ہم چلتے ہیں حدیث شریف کی طرف جی ہم آتے ہیں اپنی حدیث کی طرف آج ہم نے حدیث نمبر 29 پڑھنی ہے تو دیکھ لیں اگر آپ نے یاد کرنی ہے تو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں نہیں تو ویسے بھی آپ غور سے سنیں اور اس کا مطلب سنیں تو آپ ایک حدیث پڑھنے والے ہو جائیں گے لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا اس کا مطلب کیا ہے لا تقاطعوا آپس میں قطع تعلق نہ رکھو ولا تدابروا اور ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑو ولا تباغضوا اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ولا تحاسدوا اور ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا اور اے اللہ کے بندو تم آپس میں بھائی بھائی ہو کر رہو تو یہ اس حدیث ہے اور یہ اس کا ترجمہ ہے یہ بھی ہے ترجمہ تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اگر آپ یاد کریں گے تو یہ آپ کے حق میں بہت اچھی ہوگی تو آج کا سبق اور آج کی حدیث کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ